بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، لباس پہننے کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس میں کافروں سے مشابہت نہ ہو، جس میں فاسقوں سے مشابہت نہ ہو، اور مرد حضرات ایسا لباس پہنیں جس میں عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور عورتیں ایسا لباس پہنیں جس میں مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو دوستو، کالا کپڑا پہننا، کالا لباس پہننا جائز ہے، بشرطے کہ کسی خاص رسم یا کسی عقیدے یا غم منانے کی وجہ سے نہ پہنا ہو، یعنی کالا کپڑا پہننا فی نفسہ ہی جائز ہے۔ البتہ دوستو، اس دور میں اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا روافض کا شعار بن چکا ہے۔ اس لیے جن دنوں میں وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں ان دنوں میں کالا کپڑا پہننے سے بچنا ضروری ہے۔ ان دنوں کالا کپڑا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے کالا کپڑا نہ پہنا جائے۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے یا غم کی نیت سے یا سوگ کی نیت سے اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہنے گا تو یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی پہن لے تو بھی دوستو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں کالا کپڑا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ بدعت کے شک و شبہ سے بھی ہم دور رہیں۔ اور دوستو، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام میں کسی کی موت کا 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی موت کا غم منائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، شریعت میں کسی کی موت پر کالا کپڑا پہننے کا بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کتنے ہی صحابہ دنیا کے اندر موجود تھے، ان کے سامنے محرم کا مہینہ آیا تھا لیکن کسی نے بھی کالا لباس نہیں پہنا تھا۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسی بدعت پھیل رہی ہے تو ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح دین کو پہنچائیں، صحیح بات کو پہنچائیں، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں اور بچائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔